میں حسن کے میرا خون لگا ہے، میں خون میں دعوات میں قلم ڈبوتا ہوں تب شعر لکھتا ہوں. میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں ڈھونڈتا ہوں. شوکت میرا عقیدہ سا بن گیا ہے، حسین لکھنا حسین پر. بچے کی رافی صاحب ڈاکٹر صاحب نسل جی آپ کی آج تھکے ہیں بس کریے. اچھا پھر ہائے نری بڑی کیا بات ہے پیروں. میں حسن کے حاضر سے نوکر کی تو نخرہ میں حسن کے سارے زاویوں میں حسن کے سارے زاویوں کو حسین میں ڈھونڈتا ہوں. شوکت اللہ آپ کا ہاتھ سلامت ہے. خدا کرے یہ معیار قائم رہے آپ کا بات سننے. آپ کے سننے میں کیا لطافت. میں حسن کے سارے زاویوں حسین میں ڈھونڈتا ہوں. شوکت میرا عقیدہ سا بن گیا ہے. سلامت سدا آباد سدا سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے میں. تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند. تھوڑا سا ٹائم بچا لیے میں نے. راتیں ذرا رونے کی آ گئی ہے نا, تھوڑا سا گریا چلو زیادہ ہو جائے. تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے وقت اچانک الٹ. پتر جیوان توڑے چاچا جی توڑیاں دھیاں دا کاجے ہوئے جائیاں دے پردے ہونی بزرگا. بزرگ آدمی چٹی داری ہے تھی کٹی جلدی ہاں جا گئے. سید نے تو پھر میں نوکر میں اولاد بطول دا کمی ہے چہدہ دی کنیز دا پترہ میں. تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں باپ جڑی کیفیت بیٹھا نا میں چوتھے جسے تک بند کرنا ہے. میری آیتی میری اسلحی سے مصاحب ہو جانا ہے. پڑھنا تو میں ہے ظاہر بانی مطمئن نہیں ہوتا میں 5-6-7 منٹ نہ پڑھئے تھے. مصاحب میرا زوار ہو جانا. تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں اولاد بطول ہو تو میں نے معاف کریا میرے سامنے بیٹھے ہو اے ترلا جے میں نے معاف کریا. سیدانیوں کے وقت اچانک الٹ گئے. اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی. پڑھتے میں سرفراز گیا نا جی امیر نہ بڑھیا کر ترائے محرم بھی گزر ہی گئی سمجھ. 6 راتوں کا مہمان رہ گیا ہے بطول کا. اگلے سال علی جو ہوگا وہی ہوئے گا میرا بیٹا. زندگی کا کوئی پتہ نہیں کس موڑ پہ ڈاکٹر ختم ہو جائے. جو ہوگا اگلے سال وہی ہوئے گا. مولا شفا دے. تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے وقت اچانک الٹ گئے. اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی. زوار لیاقت اے ذکر تو میرا ہاتھی جی میں پتہ ہوں کہ میرے بالکل سامنے سے یہ دادے بیٹھے ہیں میں روبائی شروع نہ کرتا. میں مولا دی قسم ایک عطانا پڑھتا ہوں میں پھنس گیا. میں نے رام بھی تو شب نہیں پہ لفظہ بے بزرگ سید آدھے دی حالت ہے تو میں چوتھا مصرع کی میں پڑھا. اتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں 2 سال ہے. یار بہت امیر ہے وہ بالکل ہاتھ نہ مارے. جڑا غریب ہے باہمیں شیعہ ہے باہمیں سنی ہے ان اجڑی دا واسطہ ایک باری ہاتھ مارو گے. جڑے نوکر والی کی دھی دے تو ہم شہر دا واسطہ ایک باری ہائے ضرور کرو. ایک باری آنکھو ہائے ہائے دھی علی دی. اللہ اکبر جی صدقے تیرے ماتم دوں صدقے جان اللہ اکبر. میں نوکر ہوں جنہی باری حکم کرے مرشد میں ساری رات کے اندر آؤں. تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں سیدانیوں کے وقت اچانک الٹ گئے. اتنی غریب ہو گئی
کے ایک لباس میں اور تیری ہنج سلامت رہے یار. جس قوم کا جوان یوں ہوتا ہے جیسے میرا بچہ سامنے بلک بلک کے ماتم کر رہا ہے. کم سے کم 18 ہاشمی لے کے حسین گئے ہیں دربار ولید. ذمہ داری قبول کر رہا ہوں. 50 تک کی روایت موجود ہے. 50 رجل کی روایت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں لکھی ہے کہ 50 بندہ لے کے جن میں 18 ہاشمی تھے. کم سے کم 18 ہاشمی. کل میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ عباس کی ایک آواز سارے ہاشمی ننگی تلواریں لے کے اپنے اپنے حجرے سے نکلے اور حسین چیخے مار مار کے. میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں پردہ میں سن رہی ہیں. اللہ کرے ان کے پردے سلامت رہے اور تیرا ماتم قبول ہو. اور جب کہا عباس نے کہ خوشی کا وقت ہے، میں نے ایک آواز دی، سارے آگے رو رہے ہو، تو غریب نے کہا عباس آج میں زخمی نہیں ہوں، آج میں لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا نہیں ہوں، آج میں 3 دن کا پیاسا نہیں ہوں. تو نے ایک آواز دی، سارے آگے. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب میرا سر سجدے میں ہوگا، شمر کا ایک ہاتھ میری زلفوں میں، خنجر والا ہاتھ میری گردن پہ ہوگا. 18 ہاشمی لے کے حسین گئے ہیں دربار ولید. زوار جی فضائل سمجھانا آسان ہوتا ہے. مسائل میں ایک تار لگی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس تار سے ہٹ کے سمجھانے لگ جائے لیکن وہ تار ٹوٹ جاتی ہے. آج میں نے کوشش کرنی ہے میں آپ کو ایک مشکل بات سمجھاؤں. شاید آپ میں بھی ہو سکے آپ کو آج کل پرسوں ترسوں ہفتے بعد بات سمجھ آئے. آپ تب دھاڑے مار مار کے رو لیجئے گا، مجھے دعا کر دیجئے گا. جتنا کہ یہ ہو گیا میرے لیے کافی ہے. کربلا کا شیعہ سنی مورخ کہتا ہے کہ 27 رجب کو حسین دربار ولید میں گئے ہیں. اور جب دربار ولید میں گئے ہیں تو اس وقت عباس کے بعد جو دوسرا سردار حسین کے ساتھ گیا ہے وہ ہے علی کی بیٹی کا بات سرکار عبداللہ. میری بات سمجھنی ہے. بشارت بہت رون کے جن گل سمجھ آ گئی. عبداللہ ابن جعفر اتیار 28 رجب کو مورخ کہتا ہے جب حسین مدینے سے نکلے عبداللہ اتنا بیمار تھا کہ حسین کو خدا حافظ کہنے کے لیے روضہ رسول تک بھی نہیں آئے. مجھے میرے بزرگوں نے بتایا، بابا ریاض شادی نے پتہ کتنی دفعہ مولاؤں نے عمر خضر فرمایا بتایا ہے کہ بیٹا یہ تاریخی اشرا ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھے ہے، اتنے بہت زیادہ محنت ہوئی ہے. ساڑھی محمد عباس رضوی صاحب روز میں تسلی دیتے ہیں کہ یار کمال جگہ کمال سامعین نے. میں آج ایک سوال توڑے تے کردا. 27 رجب کو عبداللہ دربار میں چل کے گئے. 28 رجب کو مورخ کہتا ہے عبداللہ اتنا بیمار تھا کہ حسین کو خدا حافظ کہنے کے لیے روضہ رسول پہ نہیں آیا. کوئی مجھے بتائیے ایک دن میں زینب کے وقت کو کیا ہوا؟ بڑا کوئی بڑا بندہ ہی قرآن دکھا جب کو بہت امیر بندہ ہی ہو. اللہ اکبر. لالا جی خیر ہوئے تھوڑی. اللہ اکبر. بیٹا ہاتھ کھولی دا کوشش کریے رانی شکل بن جاتے ناراض ہوئی میرا پتر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میری شہزادی آپ پہ آپ. بس یہ بات سمجھ لو اور آج کی گفتگو تمام. 18 ہاشمی لے کے ننگی تلواریں لے کے حسین نکلے ہیں گھر سے. شیعہ مذہب میں ایک شخصیت ایسی گزری ہے جن کا میں پوری شیعت کو کتابت کے حوالے سے مکروہ سمجھتا ہوں. علامہ حضرت سمجھائے ترازو کے ایک باٹ میں زیدی صاحب کی جوتی ہو، ایک باٹ میں پورا شوکت رضا ہو، وزن نہیں پورا تھا. زیدی صاحب نے کہا تھا حسین گھر سے ایسے نکلا ہے جیسے کسی بادشاہ کا جنازہ نکلا. آئے آئے آئے. اللہ اکبر. میری سینڈ میرے میں راضی ہوئے ہو یار. دعائیں مانگ تو صحیح. جو بندہ کہتا ہے شوکت میری دعا رکی ہوئی ہے ذرا ماتم کر کے دعا تو مانگ، میں قبول ہو میرا گریبان پکڑ لینا. حسین گھر سے یوں نکلا ہے جیسے کسی بادشاہ کا جنازہ نکلتا ہے. دربار ولید کے دروازے پہ جا کے بلا تشبیہ دونوں ہاتھ پھیلا کے حسین فرماتے ہیں میں بحیثیت امام کہہ رہا ہوں مدینہ میری جائے شہادت نہیں.
ولید میرا قاتل نہیں، میں تمہیں اپنے لیے نہیں لایا، میں تمہیں بہن کی تسلی کے دربار میں مجھے کچھ ہوتا نہ ہوتا، جب تک میں واپس جاتا میری عالیہ مر جاتا۔ آئے اگر میں اور صدقے اگر ماتم تو صدقے اگر میں اکیلا دربار چلا جاتا نا میری عالیہ مر جاتی۔ میں تمہیں بہن کی تسلی کے لیے لایا، میں بحیثیت امام جانتا ہوں مدینہ میری جائے شہادت نہیں، ولید میرا قاتل نہیں۔ میں حکم دے رہا ہوں میرا کوئی عزیز میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ اندر نہیں جائے گا۔ ولید یہ نہ سمجھے کہ حسین ننگی تلواریں لے کے حملہ کرنے آ گیا، میں اکیلا جاؤں گا، اگر حالات خراب ہو گئے میں اللہ اکبر کہوں گا۔ یہ دروازہ خیبر سے بڑا نہیں، تم سارے علی ہے کوئی ذاکری سننا لایا، یہ دروازہ جی میں صدقے یہ دروازہ خیبر سے بڑا نہیں، تم سارے علی ہو۔ یہ کہہ کے حسین دربار میں داخل ہو گئے۔ چوتھا قدم تھا غریب کا دربار میں، جس بادشاہ کی نوکری کر رہا ہوں وہ بادشاہ حاضر بھی ہے وہ بادشاہ ناظر بھی ہے۔ بادشاہ حسین کی قسم ذوالفقار مجلس مک گئی پچھلے سال غازی آباد جملے تھے پورے لاہور اٹھ کے ماتم کیتا، اللہ کرے بندن سمجھ آ جائے۔ حسین نے آہٹ محسوس کی، پلٹ کے دیکھا شہزادی سکینہ کا معاشقی، حسین کی کمر کا زور، علی کی بیٹی کی چادر کا نگران عباس حسین کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے آ رہا ہے۔ حسین جلال میں آ کے فرماتے عباس میں نے منع نہیں کیا، میں نے کہا نہیں کوئی نہیں آئے، پھر کیوں آ رہے ہو؟ نہ آوے رونا تے سر تلے کر لی۔ غازی سر جھکا کے دونوں ہاتھ باندھ کہتا ہے بادشاہ آپ نے کہا ہے میرا رشتہ دار کوئی نہ ہے۔ بادشاہ تیرا رشتہ دار اکبر ہے، تیرا رشتہ دار قاسم ہے، تیرا رشتہ دار سجاد ہے، تیرا رشتہ دار آن ہے، تیرا رشتہ دار محمد ہے۔ کوئی تیری بہن کا بیٹا، کوئی تیرے بھائیوں سیدہ اور کوئی تیری بہن کا بیٹا، اور شاباش 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 جی میں نو کرا اتنی باری آنکھوں میں پڑتا رہا کدے نہ رو میں آپ نے کہا ہے میرا رشتہ دار کوئی نہ آئے، یہ سارے تیرے رشتہ دار ہیں، میں رشتہ دار تو نہیں، میں تو تیرا نوکر ہوں، میں رشتہ دار تو نہیں، میں تو کنیز کا میں تو سکینہ کا معاشقی ہوں، میں رشتہ دار تو نہیں، میں تو تیرا نوکر ہوں۔ فرماتے عباس تیری وفا کے صدقے، عباس تیری وفا کے صدقے میں حکم دے رہا ہوں، حالات خراب ہو گئے تو میں اللہ اکبر کہوں گا، ہو گئے حالات خراب، نکل گیا حسین کے منہ سے اللہ اکبر۔ شیعہ علماء نے طے کر کے لکھا ہے اکبر کی ریح حسین کے لبوں پہ تھی، دروازہ حسین کے پاؤں میں آ گیا۔ 18 ہاشمی ننگی تلواریں لے کے آئے، پہلی باری میں حافظ آباد دی تیسری میسج کہہ رہے ہیں وہ بندہ گناہگار ہو جائے گا جڑا شیعہ تے ماتم نہ کرے، سنی برہمنی مرضی ماتم کرو نہ کرو ہائے کرو نہ کرو، شیعہ ضرور ماتم کری۔ زندگی میں پہلی بار عباس نے حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اونچی آواز میں کہا ذرا نام تو بتا جس نے تیرے قتل کا اشارہ آئے اور سیدہ ماتم ماتم اللہ اکبر اللہ اکبر او کدے میں روے او تیری جوانی سلامت اللہ اکبر او کیا حال ہو گیا میرے بچوں کا اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ عباس نے کہا ذرا نام تو بتا، غازی کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے فرماتے عباس جلال میں نہیں آنا، دین بچانا ہے۔ غازی نے سر جھکا کے کہا بادشاہ مجھے لڑنے دے، اگر آج میں نے تلوار نہ اٹھائی نا ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ حسین نے کہا نہیں عباس نانے کے شہر میں لڑنا نہیں، اللہ کرے زوار ہو بندہ آیا ہی نہ ہوئے جڑا ہم ماتم نہ کرے، جب کہا نا لڑنا نہیں۔ غازی نے سب سے امام اتار کے اپنے گلے میں ڈال کے دونوں ہاتھ باندھ کے عباس نے کہا آج ایک بار بتا دے لڑنا کب ہے، پتہ نہیں تم کتنی دیر چپ رہو گے، میں نے سنا ہے اس شہر میں 3 دن محمد کا جنازہ گھر میں پڑا رہا، تم لوگ لڑے نہیں۔ مجھے اماں فضہ نے بتایا ہے شہر کے کمی لوگ بطول کو دروازے پہ آ کے تماچے پتہ نہیں وہ بندہ کیوں آ گیا یار جس نے ماتم نہیں کیا۔ مجھے جی میں چاہ رہا ہوں تیری مرضی دلوں نہ رو، مجھے اماں فضہ نے بتایا ہے شہر کے لوگ تمہاری ماں کو دروازے پہ تماچے مارتے رہے، تم لوگ ساجد غازی دی قسم ہے میں انسان آوے دے میں جھوٹ بولا
टूटू वाले आ गए, इस्लाम आबाद बंदे उठा के ले गए। अब्बास ने कहा मुझे फिजा ने बताया है शहर के लोगों ने तुम्हारे पास में रस्सी डाल के गलियों में फिराया, तुम लोग नहीं आता माता, तुम लोग लड़े नहीं। गाजी ने कहा जी जी हुकूमत जी जी जी। गाजी अल्लाह अकबर जवारे थे को करबलाए जवार अल्लाह अकबर। इशारा सलाम ने मेरा यार किस माहौल में किन हलाल जातों में ले आए मुझे, किन अदादारों में। मैंने सुना है शहर के लोग तुम्हारी माँ को तमाचे मारते रहे, तुम लोग लड़े नहीं। मैंने सुना है किसी ने तुम्हारी माँ को तलवार का दस्ता मारा, किसी ने ताजियाना मारा, किसी ने टूटे हुए दरवाजे से मारा, किसी ने जलती हुई लकड़ियों से मारा। अब्बास ने कहा तुम लड़े नहीं, मुझे अम्मा फिजा ने बताया लोग तुम्हारे बाप के गले में रस्सी डाल के गद्दियों में ले गए, रो मैं जा रहा हूँ, तुम लोग लड़े नहीं। अब्बास ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा जब बादशाहों के जनाजे घर से निकलते हैं, अरे आया में से कोई फूल ले आता है, कोई खुशबू ले आता है, कोई तस्वीर ले आता है, कोई कुरान ले आता है। कायनात का पहला अमीर है हसन, जिसका जनाजा घर से निकला, कोई नेजा ले आया, कोई तलवार ले आया, कोई खंजर ले आया, नहीं आता तुम सभी जगह ले, कोई तीर ले आया, कोई पत्थर ले आया, तुम लोग लड़े नहीं। आज एक बार बता दे लड़ना कब है, अगर आज मैं लड़ा तेरी बहन मुझसे खफा ना हो जाए। महसूस किया हुसैन ने अब्बास नहीं रुकता, ये कुरान मेरे सर पे तुझे रुलाने के लिए झूठ बोलूं सांस ही ना आए। पूरे बनी हाशिम को पता था कि जब कभी अब्बास जलाल में आ जाए, गाजी के सामने 4 साल की भतीजी को ले आओ, अब्बास चुप हो जाता है। जब महसूस किया ना हुसैन ने, गाजी चुप नहीं होता, अकबर को आवाज दी या बुनैया अकबर मेरे करीब आ। अकबर करीब आए, बाबा हुक्म, कान में कोई जुमला कहा, अकबर तेजी से जाने लगे, अब्बास आगे बढ़े, काई पकड़ के कहा उस्ताद बन के हुक्म दे रहा हूँ बता तुझे बाबा ने क्या कहा है। अकबर ने सर झुका के कहा बाबा ने कहा जा घर से